معزز حاضرین، آج میں اپنی اس کہانی کا آغاز اپنی ہی غزل کے اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں کہ لاکھ ماضی کے دریچوں کو مقفل کر لو، لاکھ ماضی کے دریچوں کو مقفل کر لو، ہر ایک منظر پس منظر سے جڑا رہتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان ستاروں پر چاہے کمندیں کیوں نہ ڈال لے، لیکن وہ اپنے ماضی کو خود سے کبھی الگ نہیں کر سکتا، اور وہ الگ کرے بھی کیوں۔ بچپن کی سنہری یادیں زندگی کا وہ اثاثہ ہوتی ہیں جنہیں کسی عمر میں بھی یاد کیا جائے تو اس سے ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے اور جینے کی نئی امنگیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ حقیقتاً سب سے حسین زمانہ بچپن کا ہی ہوتا ہے۔ بچپن کی سادہ زندگی، بے لوث جذبے اور ڈھیر ساری شرارتیں ہر کسی کو اسی دنیا میں پہنچا دیتی ہیں جسے ہم جی آئے ہیں۔ کچھ انہی یادوں کو سمیٹے ہوئے ہماری یہ تخلیق ہے جو ایک عہد کے تہذیب و تمدن کی بھی عکاسی کرتی ہے، اس وقت کی دیہی زندگی کی جھلک پیش کرتی ہوئی یہ تحریر جس کا عنوان ہے ہمارے بچپن کا گاؤں۔ ہمارے بچپن کا گاؤں۔ ہمارے زمانے میں گاؤں کے بچے کتنے بھولے بھالے اور آج کی زبان میں بے وقوف ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ میری اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب امی چائے بنانے کے لیے کیتلی میں پانی گرم کر کے چائے دانی میں ڈالتی اور اسے ٹیکوزی سے چھپا کر رکھ دیتی، اور تھوڑی دیر بعد جب اسے کپ میں ڈالتی تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیتلی سے چائے دانی میں ڈالا گیا سفید پانی کپ میں ڈالتے وقت لال کیسے ہو جاتا ہے۔ اس وقت سادہ چائے، جسے آج ہم بلیک ٹی کہتے ہیں، اسی کو پینے کا رواج تھا۔ دوسری بات، جب امی ترازو میں اناج تولتی ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ترازو کو دیکھ کر وہ کیسے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ یہ 5 کلو ہو گئے۔ آخر وہ کیا دیکھتی ہیں جو مجھے نظر نہیں آتا۔ اسی طرح تھرمامیٹر میں بخار کیسے دیکھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ متعدد ایسے معصوم سوالات تھے جنہیں اس دور کے بچوں سے ہی موسوم کیا جاتا۔ ہمارے بچپن کا گاؤں اور وہاں کی زندگی نہایت سادہ ہوا کرتی تھی۔ بچوں کو تو پڑھنے اور کھانے کھیلنے کے علاوہ تیسرا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا۔ مشترکہ خاندان ہوا کرتے تھے اور امی ابو کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر سبھی لوگ یعنی دادا دادی، چچا چاچی، خالہ خالو، پھوپھی وغیرہ وغیرہ سبھی گارجین ہوا کرتے تھے۔ بھی غلط حرکت پر تھپڑ لگانے اور ڈانٹنے کے مجاز تھے۔ اتنا ہی نہیں، گھر کے نوکر چاکر، کھیتی دیکھنے والے بڑاہل بھی کچھ غلط دیکھ کر بابو یعنی صاحب کو بتا دینے کی دھمکی دے ڈالتے تھے، اور ہم بچے ڈر جاتے تھے کیونکہ مستند تھا ان کا فرمایا ہوا۔ گرمی کے موسم میں جب باغوں میں آم کے ٹکولے یعنی کیریاں آ جاتے تو ہم بچوں کی جان باغ میں اٹکی رہتی، لیکن گھر کے بڑے لوگ کھڑی دوپہری میں باہر جانے سے منع کرتے۔ میری دادی دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے مخصوص کھٹولے پر لیٹ جاتی اور مجھے لٹا لیتی، پھر تار کے پتے کے گھر پہ بنائے ہوئے پنکھے سے ہوا کرنے لگتی۔ میں بھی آنکھ موند کر سونے کا ناٹک کرتی، اور جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی اور پنکھے پر ان کی پکڑ ڈھیلی پڑتی، دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کرتی، لیکن برا ہو موج کی رسے سے بنے اس کھٹولے کا چڑچڑانے لگتی اور ان کا ہینڈ فین پھر سے چالو ہو جاتا۔ میں پھر دبک کر سونے کا ناٹک کر لیتی۔ اس طرح کئی بار کی کوشش کے بعد کھٹولے سے باہر آ پاتی اور آہٹ ہونے کے ڈر سے ہاتھ میں چپل لے کر دبے پاؤں باہر نکل جاتی۔ پھر کیا تھا، پوری دوپہر سہیلیوں کے ساتھ مٹر گشتی ہوتی۔ ہاں البتہ اللہ مغفرت کرے، ایک چچی بڑی خطرناک تھی، اور ان کی ڈیوڑی بھی اتفاق سے سیدھے باغ کی طرف کھلتی تھی۔ خدا نخواستہ اگر ان کی نگاہ پڑ گئی تو وہ دور سے ہی اشارہ کر کے ہم سب کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتی اور خوب دھمکیاں و ڈانٹ پلاتی۔ گاؤں میں موسم اور فصل کے لحاظ سے کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ جاڑے میں گڑ کی کھیر، چائے اور گڑ کی چائے بہت پسند کی جاتی تھی۔ برسات میں
مکئی کے تازے تازے بھٹوں کا لطف بھی نرالا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ باغ میں لگے آم، کیلے، امرود، شریفے، کٹہل، بڑھل، سپاٹو، شفتالو، بیل، توت، تاڑ کے پھل وغیرہ وغیرہ اپنے اپنے موسم کے لحاظ سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے۔ اس زمانے میں سیب، انار اور انگور جیسے پھل گاؤں میں نہیں ملا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو شہر سے خاص طور پر منگایا جاتا۔ وہ تو رب کا انصاف دیکھیے کہ دیہاتی پھلوں میں بھی ان فینسی شہری پھلوں کے برابر بلکہ کچھ زیادہ ہی فائدے رکھے ہیں، جو آج ریسرچ کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت ان پھلوں کی اتنی قدر و قیمت نہیں تھی اور شہری پھلوں کو کھانے کے لیے بیمار ہونا پڑتا تھا۔ اس وقت بچوں کی کھیل بھی نرالے تھے، اکڑ دکڑ، چھپن چھپائی، آئس پائس، گٹی کا کھیل، کبڈی، گلی ڈنڈا، لوڈو، گھاٹو اور اس قسم کا نہ جانے کتنے کھیل تھے جس سے بچے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں خوش خط لکھاوٹ پر بھی بہت زور دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے تختیاں لکھوائی جاتی تھی۔ تختی کی صفائی کا عمل بھی بچوں کے لیے بہترین تفریح کا باعث تھا۔ جب ایک بار تختی لکھ لی جاتی، پھر اسے صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے تختی پر پیلی مٹی کا لیپ چڑھایا جاتا اور اسے دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا۔ جب دن ڈھل جاتا اور تختیوں کی مٹی سوکھ جاتی تو سبھی بچے لائن بنا کر ہری گھاس پر گھوڑے کی طرح تختی کو رگڑتے ہوئے دوڑ لگاتے اور اس طرح تختی صاف ہو جاتی اور بچوں کی ورزش بھی ہو جاتی۔ تختی پر لکھنے کے لیے سرکنڈے کی قلم بنائی جاتی اور چاول سے بنی روشنائی سے لکھا جاتا۔ چاول کی روشنائی بنانے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ چاول کو کڑھائی میں رکھ کر چولہے پر چڑھا دیا جاتا اور اسے اتنا جلایا جاتا کہ وہ کوئلے جیسا بن جاتا۔ پھر اس میں آگ لگا دی جاتی اور اس میں پانی ڈال کر خوب گھونٹا جاتا۔ پھر اسے چھان کر بوتل میں بھر دیا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب دوردرشن کی شروعات ہندوستان میں ہوئی تھی اور گاؤں کے اسکولوں میں لگایا گیا تھا، اور اس میں ایک مقررہ وقت پر پروگرام ہوا کرتے تھے۔ دوردرشن پر پروگرام تو صرف کسان بھائیوں کے لیے کھیتی باڑی کے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن گاؤں کے عام لوگ بھی دیکھنے آتے تھے۔ اسکول کے باہر ایک بڑا چھتری نما اینٹینا لگا رہتا تھا اور شام ہوتے ہی ٹیلی ویژن کو باہر کھلے صحن میں لا کر بڑے اہتمام سے ٹیبل پر رکھا جاتا۔ بجلی کے کنیکشن کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بانس کی بڑی سی لگی لا کر پول میں بجلی کا تار جوڑ کر اس کو کنیکٹ کیا جاتا، تب جا کر ٹیلی ویژن اسٹارٹ ہوتا اور ہر خاص و عام زمین پر بیٹھ کر اس کا لطف لیتے۔ دراصل ہم ایک ایسی پیڑھی کے لوگ ہیں جو اس خطے زمین پر بہت تیزی سے ہونے والی سماجی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور سائنسی تبدیلیوں سے دوچار ہوئے ہیں۔ یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ذمے پرانی تہذیب اور اقدار کی علمبرداری بھی ہے اور نئی تہذیب اور نئی نسلوں کے تقاضوں سے بھی نبرد آزما ہونا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ماضی کی سادہ زندگی کے اپنے ان تجربوں کو نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ہمارا عظیم ورثہ رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی پیڑ سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا جب تک وہ جڑ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔